اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے جو آسمان اور زمین کا نظام چلانے والا ہے۔ اربہ درود و سلام کا نذرانہ سلطان عرب و عجم ماہ عرب و عجم کے نام جن کے اسم مبارک کو احکم الحاکمین نے برکتوں سے مالا مال فرمایا۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے زاد راہ کا ایک اور خوبصورت پیغام لے کے آپ کی خدمت میں سید عتیق الرحمن حاضر ہے۔ سلام ادب قبول کیجئے گا۔ ہم رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں اور یقیناً ہم لوگ تراویحوں سے بھی اپنی اللہ کے ساتھ بے نیاز تعلق خاطر کو آراستہ بھی کر رہے ہیں۔ آج میں ایک ایسی حدیث قدسی بخاری شریف کی آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں جو بتائے کہ اللہ نے ان ساری عبادات کے ساتھ کون سا اجر بے مثال ہمارے لیے رکھا ہے۔ دو جہاں کے والی ارشاد فرماتے ہیں کہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا من عادى لی ولیجا فقد اذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ کہا کہ وہ شخص جو دنیا میں ہر چیز سے زیادہ محبوب اللہ کی طرف سے فرائض کو رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا قرب مانگتا ہے، قرب طلب کرتا ہے نوافل کے ساتھ، وہ نوافل نماز کی صورت میں ہیں، وہ نوافل صدقات کی صورت میں ہیں، وہ نوافل عطیات کی صورت میں ہیں، تو اللہ پاک اتنا قرب عطا فرماتا ہے کہ اعلان کرتا ہے من عادى لی ولیجا فقد اذنتہ بالحرب، کہ جو بندہ میرے اس بندے کے ساتھ لڑائی کرے گا اس کے ساتھ میں اعلان جنگ کروں گا۔ اور صرف یہاں تک عزت نصیب نہیں ہوتی، فرمایا کہ ایسی عزتیں دیتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتَ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ایسی عزت اس کو نصیب ہوتی ہے کہ اس کی سماعت میں صرف وہی جاتا ہے جو مجھے محبوب ہوتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کی سماعت کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں صرف وہی دیکھتی ہیں جو مجھے محبوب ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھوں کی طاقت بن جاتا ہوں اور اس کے ہاتھ وہی پکڑتے ہیں جو مجھے محبوب ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیروں کو بھی سوائے میری رضا کے کسی طرف قدم اٹھانے کی جرت نہیں ہوتی، اور اس مقام پر وہ مجھ سے جو سوال کرتا ہے میں اسے عطا فرما دیتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ایک بڑی خوبصورت بات عرض کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بڑے کامل ولی کامل گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک دن ایک جنگل کا سفر کیا، ایک نوجوان لڑکا ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے اس نوجوان لڑکے سے کہا بیٹے آپ وقت کیوں ضائع کرتے ہو، تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو، یہ وقت ضائع کرنے کا تو نہیں ہے، یہ جوانی تو، اور وہ بھی مومن کی جوانی، یہ تو صدیوں پر محیط ہوتی ہے، اور مومن کی جوانی تو ہوتی وہ ہے جو نبی کی دیوانی ہوتی ہے، تو اس ساری حالت میں آپ اپنا وقت کیوں گزار رہے ہو؟ تو اس نوجوان لڑکے نے بڑے احترام سے کہا حضرت میں نے آنکھ، کان، ناک اور دل کے علوم پڑھ لیے ہیں، اور وہ علوم پڑھنے کے بعد اب مجھے کسی اور علم کی حاجت محسوس نہیں ہوتی۔ جب میں اس حدیث قدسی کو دیکھتا ہوں اور ان کے ساتھ اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ فرمایا آنکھ کا علم کیا پڑھا؟ کہا جو رب کی رضا ہے اسی کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے۔ کان کا علم کیا پڑھا؟ جو اللہ کا حکم ہے اس کے سوا کوئی چیز میری سماعتوں کو نہ ٹکرائے۔ آپ نے دل کا علم کیا پڑھا؟ کہا یہ ہے ہی اس لیے اس میں اللہ کو بسایا جائے اور اللہ کے رسول کو بسایا جائے، کہ آپ نے آنکھ، کان، ناک، دل کے یہ سارے علوم پڑھ لیے ہیں، ان سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا ہے، تو کہا کہ اب میں اس کیفیت میں ہوں کہ سوائے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے کسی بھی حوالے سے پریشان کرتی ہو۔ ذی وقار ناظرین، یہی وجہ ہے
کہ ہم فرائض اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو درست کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، اور وہ قرآن پاک کے احکام جو ہمیں ہمیشہ عزتوں کے ساتھ نیابت اور برکت بن کے نصیب ہونے چاہیے، ہم ان کی طرف اپنی توجہ کامل اور مکمل مبذول نہیں کرواتے۔ اس حدیث قدسی سے پیغام یہ ملتا ہے کہ آپ ہر چیز سے بڑھ کے اللہ کے ساتھ محبت کریں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے ساتھ ایمان والو ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرو، عشق کی حدوں سے بڑھ کے محبت کرو، اللہ کی ذات کو ہر چیز سے بالا تر رکھو اور اس کے ہر حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرو۔ یہ اس حدیث مبارکہ کا پیغام جو آج آپ کے سامنے بڑی آسانی کے ساتھ میں نے عرض کیا۔ اب دیکھیے، میرے اور آپ کے پاک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بارے میں روایت ہے، آپ اتنے نوافل پڑھتے، آپ اتنی عبادات کرتے، حتیٰ تورمت قدماہ، آپ کے قدمین مبارک میں ورم پڑ جایا کرتے تھے، لیکن آپ کی عبادات کم نہیں ہوتی۔ جب سے جناب جبریل امین کہتے ہیں آپ کو دوزخ دکھائی گئی، آپ کی آنکھوں سے اپنی امت کی بخشش کے لیے صرف آنسو نکلا کرتے۔ اتنا کرم کون کرے؟ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ وہ جو غار حرا سے لے کے اپنی زندگی کے آخر ظاہر تک اپنی امت کے لیے رب حبلی امتی کا اعلان کرتا رہا، تو اتنی عبادت فرماتے کہ اللہ کو قرآن پاک میں کہنا پڑا، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ حکم ارشاد فرمایا اور بڑے لاڈ سے ارشاد فرمایا، بڑے چاؤ سے ارشاد فرمایا۔ تو یہ میرے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے، یہ ہمارے حبیب کا بتایا ہوا رستہ ہے کہ صحابہ کرام کا آپس میں کمپٹیشن ہو جاتا، مقابلہ ہو جاتا کہ کون زیادہ نوافل پڑھے گا، کون زیادہ نوافل ادا کرے گا۔ آج دیکھیے رمضان المبارک ہے اور اعتکاف کی آمد ہے، اعتکاف قریب ہے، ہمیں اعتکاف کی تفہیم کو سمجھنا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتکاف کی نعمت مجھے اور آپ کو اسی لیے ہی تو عطا فرمائی ہے کہ ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے من احب للہ کے مصداق اصل بن کے ایسے 10 ایام 10 راتیں گزاریں، پورا ماہ گزاریں یا 3 دن 3 راتیں گزاریں، زیادہ سے زیادہ، درمیان یا کم تر، جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ وہ کریں، لیکن اس میں دنیا شامل نہ ہو سوائے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے۔ ہمارے آج کے قول بے اثر کیوں ہیں؟ ہماری آج کی تقاریر انسانوں کی تربیت کیوں نہیں کرتی؟ ہمیں آج وہ خشوع و خضوع، وہ لذت، وہ رونق کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ اس کے پیچھے سب سے بڑی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ کہ ہمارا وہ تعلق خاطر کمزور پڑ گیا جس کے بارے میں یہاں ارشاد فرمایا گیا، وہ سماعت ہو، وہ آنکھ ہو، وہ ہاتھ ہو، وہ پاؤں ہو، وہ دل ہو، وہ جوانی ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اور اللہ کی رضا حقیقت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ہی تو رضا کا نام ہے۔ ذی وقار ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے مجھے اور آپ کو جو پیغام ملا، اس پیغام سے اپنے دامن کو بھریے، اپنے دل کے پیالے کو درست کیجئے، اللہ کی رحمتوں سے، برکتوں سے، رفعتوں سے اپنا حصہ وافر ضرور حاصل کیجئے۔ میں آپ کی خدمت میں اگر صحابہ کرام کی زندگی بیان کروں، تابعین و تبع تابعین کی زندگی بیان کروں، یقین کریں آپ حیران ہو جائیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے حضرت امام حسن انور کی صاحبزادی حضرت سیدہ نفیسہ اس حدیث کی مصداق کامل ہیں، اور حضرت سیدہ نفیسہ وہ ذات ہیں جن کے بارے میں جناب امام احمد بن حنبل نے بھی یہ کہا کہ اگر ان کی زندگی میں میرا جنازہ جائے تو ان کی دہلیز کے سامنے سے گزاریے گا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں عبادت کو، زہد کو، تقوی کو، ورع کو پکڑ کے رکھا، اور پھر ہمیشہ اسی پر ہی اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ حتیٰ کہ کیفیت یہ تھی کہ آپ روزے کی کیفیت میں ہیں
اور آپ کا وقت آخر آ جاتا ہے، آپ کو طبیب کہتا ہے کہ آپ اپنا روزہ توڑیں تاکہ میں آپ کا علاج کر سکوں، حالانکہ آپ کے بچنے کا امکان نظر نہیں آتا، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کیسی بات کرتے ہو، میں تو 30 سال سے روزے رکھتی ہی اس لیے ہوں کہ کب وہ وقت آئے اور مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا پڑے اور میرے جسم میں روزے کی کیفیت ہو اور میں روزے کی حالت میں اللہ کی جناب میں حاضر ہو جاؤں، میرا رب پردہ پوشی بھی کرے، میرا رب کرم اور فضل بھی کرے۔ یہ وہ ہیں جن کا کبھی خالی بال بھی کسی نے نہیں دیکھا، اللہ نے انہیں کون سی توفیق عطا فرما دی، اللہ نے انہیں کون سی خیر عطا فرما دی، اللہ نے انہیں کون سا مقام عطا فرما دیا۔ یقیناً یہی مقام محبت ہے کہ رب کی رحمتیں ان کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین میں سے جناب حسن بصری کو دیکھیں، جناب رابعہ بصریہ کو دیکھیں، آپ کو ان کی زندگی اسی ایک مشن پر عمل کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج کے زمانے میں یہ مقام نصیب ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی زندگی میں سے تمام لغویات کو نکال کے تمام فرائض کو شامل کر لیں، اللہ کی رحمتوں میں آ جائیں اور حقیقی زاد راہ اپنے لیے استوار کریں۔ جناب حضرت سیدنا امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لے جاتے تو آپ کے جسم کی کیفیت ہی اور ہو جاتی، اور آپ دوڑ کے مسجد نبوی شریف میں واپس آتے تاکہ میں نے فرائض اور نوافل جو ادا کرنے ہیں وہ سید عالم کی خدمت میں ادا کروں، اور اگر میری زندگی کا آخری وقت آنا ہے تو حضور کے قدمین شریفین میں آنا چاہیے۔ آپ اگر ایک ایک ذات کو اٹھائیں گے تو آپ کو یہی پیغام ملے گا، آپ کو یہی آراستگی نصیب ہو جائے گی۔ میں حوالہ دینا چاہوں گا حضرت امام علی زین العابدین علی بن حسین سلام اللہ علیہم کے رسالۃ الحقوق سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تمام حقوق میں سے سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرو۔ یہ جو آپ فرض نماز میں سجدہ کرتے ہو یہ فرض کی ادائیگی بعد میں ہے، آپ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، اور اگر آپ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تو اگلے 49 حقوق آپ صبح شام بھی ادا کرتے رہیں تو آپ کو وہ کاملیت نصیب نہیں ہو سکتی جو اللہ کا حق ادا کرنے سے آپ کو اللہ کی رضاؤں سے نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اسی تفہیم سے سمجھنا ہے، اسی تفہیم سے سننا ہے، اسی تفہیم سے پرکھنا ہے اور اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو ایک منظم انداز میں، مستحکم انداز میں اللہ کی رضاؤں کی طرف لے کر جائیں تو صرف یہ نہیں کہ یہ مقام نماز کے ساتھ اور فرائض ادا کرنے کے ساتھ نصیب ہو جائے، وہ خدمات جو آپ اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں گے میرا رب اس میں سے بھی آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اس صوفی بزرگ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ نیکی ریاکاری کے لیے بھی کرنی ہے تو رکیے گا نہیں، کر دیجئے گا، لیکن فرق اتنا سا ہے اس نیکی کا اجر دنیا میں ملے گا، آخرت میں اس کا اجر نہیں ملے گا۔ آخرت کے اجر کے لیے اخلاص پر مبنی نیکی کرنی ہوگی، لیکن میرا رب اتنا غفار، اتنا ستار اور اتنا غیرتوں اور حیاؤں والا ہے کہ وہ ریاکاری کے بدل میں بھی لوگوں کا اجر روک کے نہیں رکھتا، لوگوں کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اسلام کے معاشرے میں اسلام کی ساری بنیادوں کو سمجھتے ہوئے اس حدیث قدسیہ کے مطابق، اور حدیث قدسیہ وہی ہے جو کلام تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیکن حکم ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہترین کرنا ہے، اللہ کی رضاؤں کے ساتھ ملانا ہے۔ ہمارے پاس رمضان کریم کی بہار کا وقت ہر آنے والے دن میں کم ہو رہا ہے، خدا را اپنی زندگیوں کے قبلوں کو درست کر کے اللہ کو منا لیجئے۔ اس سے زیادہ کوئی عزت نہیں کہ رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔